بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر بخت ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈپریشن کو اسلامک پرسپیکٹیو سے۔ ڈپریشن میں جو ہمیں مریض آتے ہیں ان کو ایکسیسیو گلٹ ہوتا ہے۔ ایکسیسیو گلٹ کا مطلب ہے بہت زیادہ ان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ پچھتاوا کیونکہ ان سے کچھ اس طرح کام ہو چکا ہوتا ہے لائف میں جس پہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں، جس پہ وہ پچھتاتے ہیں، اور ایکسیسیو پچھتاوی کی وجہ سے، ایکسیسیو گلٹ کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں۔ پھر ہم ان پیشنٹس کو ایوالویٹ کرتے ہیں ایک اسپیسیفک کرائٹیریا پہ جس کو ہم DSM-5 کرائٹیریا کہتے ہیں، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فار مینٹل ڈس آرڈر۔ یہ امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کا ایک مینول ہے اور ایک کرائٹیریا ہے، اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں۔ تو ہم کس طرح گلٹ کو کنٹرول کریں، کس طرح ہم ڈپریشن کو کنٹرول کریں؟ ہم ڈپریشن کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایکسیسیو گلٹ ہوتی ہے، لیک آف انرجی ہوتی ہے، سوئسائڈل آئیڈیشن ہوتے ہیں، ورتھ لیسنس، لیک آف انرجی، لیک آف ایپیٹائٹ، آل دیز آر the components آف ڈپریشن۔ مگر اسلامک پرسپیکٹیو سے ہم ڈپریشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں، پچھتاوے سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں سائنٹیفکلی کہ جو ہمارے دماغ میں کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، وہ ڈی رینج ہو جاتے ہیں، اور اس ڈی رینجمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے یا ان کو سائیکوسس ہوتی ہے۔ ان کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، فار ایگزامپل نارپینیفرین ہے یا سیروٹونین ہے، یہ سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو برین میں ہوتے ہیں۔ ابھی جو ڈپریشن کا روٹ کاز جو ہوتے ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں، موسٹلی اس کو ایگزوجنس ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ڈیولپ ہو جاتی ہیں؟ ایکسیسیو گلٹ انسان کی لائف میں کیوں آ جاتا ہے؟ غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں انسان سے؟ کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں گائیڈ لائنس پہ، جو زندگی کی گائیڈ لائنس ہے ان پہ نہیں چلتے، اور اس کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے پھر ہم پچھتاتے ہیں ساری زندگی۔ نہ ہمارے ساتھ سلوشن ہوتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو کس طرح اوائڈ کریں فرام دی ویری بگننگ، اور پھر جب ہم غلطیاں کر جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ سلوشن نہیں ہوتا کہ ہم اس پچھتاوے سے کس طرح اپنے آپ کو بچا لیں یا ڈپریشن کا علاج ہم کس طرح کریں۔ ابھی ایک پیشنٹ کو ڈپریشن ہے، لیٹ سپوز لائف میں اس کو کچھ ڈرامہ ہو چکا ہے، بیڈ انسیڈنٹ ہو چکا ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ، اٹ کین بی ایکسیڈنٹ، اٹ کین بی لاس آف لوڈ ون، اٹ کین بی لاس آف ویلتھ۔ کسی چیز کی ضائع ہونے کی وجہ سے، لاس کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ابھی ہمیں آتے ہیں پیشنٹس، ہم کہتے ہیں یہ نیورو ٹرانسمیٹر کی ڈیرینجمنٹ ہے، اس کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن دے دیتے ہیں، اور اینٹی ڈپریسنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی طبیعت میں تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ دے بیکم کام اے لٹل بٹ، وہ کام ہو جاتے ہیں اینڈ دے گیٹ سم ٹرنکویلٹی۔ مگر جو مین کاز ہے، جو روٹ کاز ہے ڈپریشن کا، وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ڈپریشن کی جو بیماری ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہے بایو سائیکو سوشل، بایولوجیکل ٹریٹمنٹ، دوائیاں، اس کا سائیکولوجیکل علاج کیا جائے۔ اس کی جو مسائل ہیں باتوں کے ذریعے، مشوروں کی وجہ سے، مشوروں کے ذریعے سے ان کو ہم ٹریٹ کریں اور سوشل پرابلمس کو حل کریں۔ تو مین ریزن جو ہے ڈپریشن کا وہ سوشل ریزن ہوتے ہیں۔ ابھی میڈیسن جو ہے ڈپریشن کا علاج نہیں ہے اونلی، کیونکہ ڈپریشن سے ہم کسی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ابھی جو ہے گائیڈ لائنز ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ایک کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ جب ہم قرآن کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی آسان بنے گی، اور ہمیں ایک گائیڈ لائن، ہمارے سارا پاتھ جو ہے زندگی کا، یہ ہمیں کلیئر ہوگا۔ ابھی ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں، جب ہم مطلب یہ ہیں کہ 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم اسکول میں جاتے ہیں، اور پھر ہمیں والدین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، آرمی میں جانا ہے، یہ سارے ہمارے گولز ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوزیشن لیں گے، ٹاپ پوزیشن لیں گے، ہارڈ ورک کریں گے اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ مسائل آ جاتے ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، مسائل سارے ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں موسٹلی، اور ان مسائل کی وجہ سے ہم ڈرامہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم قرآنی تعلیمات کو سمجھ سکیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ زندگی کا پاتھ کیا ہے۔ نارملی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا
کیا ہونے والا ہے، مگر ہمیں قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، مفہوم اس طرح ہے ایک آیت کا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ لاس آف لاؤڈ ون، کوئی اللہ بچائے کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، لاس آف ویلتھ، پیسے کی لاس ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کبھی غربت آ جاتی ہے۔ ابھی یہ ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، اور جب ہم تیار نہیں ہوتے مینٹلی، جب ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور ان آیات کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی کہ اللہ پاک نے تو ہمیں آزمانا ہے، یہ تو آزمائش ہے، اور ہم ضرور بھی ضرور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ضرور بھی ضرور ہم آزمائے جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ آخرت کا نقشہ ہوتا ہے، تو پھر ہم ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے، کیونکہ آخر میں جو اس آیت کے آخر میں ہیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں، خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، وہ بشر صابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو کیا کریں، ان کو کیا کہیں، ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ اور سلوشن قرآن میں ڈپریشن کا کیا ہے کہ ہر ایک پریشانی کے بعد کیا ہے، راحت ہے۔ یہ بھی قرآن کا وعدہ ہے، اللہ پاک اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے، اور ہر جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ مومنین جو ہیں، جو صابرین ہیں اور جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہے۔ ابھی احادیث میں ساری سلوشنز موجود ہیں۔ کیا سلوشن ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے مختلف مصائب سے، اور جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، بہت جامع حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح ہے اس کا کہ مومن کے لیے ہر چیز میں خیر ہے، اگر ان کو خیر پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی اجر مل جاتا ہے۔ اللہ پاک شکر پہ زیادہ بڑھاتے ہیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ شکر کرو گے میں آپ کے لیے بڑھاؤں گا۔ اور اگر کوئی مسئلہ پہنچ جاتا ہے، مصائب پہنچ جاتے ہیں ایک مومن کو، تو کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ دعا کرتے تھے، اور اس طرح دعا کرتے کہ اللہ مجھے ہمیشہ بخار ہو، کہ مجھے ہمیشہ فیور ہو، اتنا بخار ہو جس میں باجماعت نماز پڑھ سکوں، اس طرح بھی نہ ہو کہ میں بستر پہ کمزور لیٹا رہوں، مگر وہ دعا مانگتے تھے، کیونکہ جو اصحاب رضی اللہ عنہ جو تھے تو ستاروں کی مانند ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے اس طرح دعا مانگتے تھے۔ ہاں جی۔ اور غربت کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں پاورٹی ہے، غربت ہے، رزق کی کمی ہے، تو یہ تو آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی ایک زندگی میں ایک دفعہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رزق کی وسعت کے لیے کیوں دعا نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس طرح ہے کہ اگر میں اللہ سے مانگوں کہ احد کے پہاڑ جو ہیں سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ چلتے رہیں، تو یہ بھی میرے ساتھ چلتے رہیں گے، مگر مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور اللہ سے مانگوں، اور دوسرے دن میں کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو یہ جو ہمارے انبیاء علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، ان میں سارے سلوشنز جو ہے لائف کے موجود ہوتے ہیں، مگر جو ہم دنیاوی سوچ پہ، اپنی سوچ پہ چلتے ہیں، قرآنی احکامات کو ہم فالو نہیں کرتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جو کیا ہے نفس الامارہ جو ہے، جس کو ہم ایڈ کہتے ہیں، ایڈ کہتے ہیں، اور نفس الامارہ کہتے ہیں، جو کمانڈنگ ہمارا نفس ہے۔ ہم نفس کو تین مطلب حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نفس الامارہ ہے جو کمانڈنگ ہمارا نفس ہے، کمانڈنگ سیلف، اور نفس اللوامہ جو ایکیوزیٹنگ ہمارا سیلف ہے، اور نفس المطمئنہ جو ہے جو پیسفل ہمارا نفس ہے۔ تو اگر ہمارا نفس امارہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، جو کمانڈنگ سیلف ہے، تو ہم اپنے نفس کو، خواہشات کو فالو کریں گے۔ ہاں جی۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا نفس اللوامہ جو ہے، ملامت کرنے والی نفس، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ملامت کرتا ہے، اور نفس المطمئنہ جو ہے، جو پیسفل ہمارا نفس ہے، یہ ہمیں کب حاصل ہوگا؟ جب ہم قرآن کے احکامات کو کیا کریں گے،
قرآن کے احکامات کو جب ہم فالو کریں گے تو یہ ہمیں نفس المطمئنہ نصیب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو پاتھ ہے زندگی کا سارا قرآن میں موجود ہیں۔ اب ایک ہم گلٹ کی بات کرتے ہیں، پچھتاوی کی بات کرتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ابھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کہاں پہ موجود ہے؟ استغفار میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ مفہوم اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ استغفار کرو گے تو میں آپ کو معاف کروں گا اور بارشیں برساؤں گا اور آپ کو اسٹرینتھ پہ اسٹرینتھ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا اموال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے۔ تو یہ سارے اللہ پاک کی کیا ہیں؟ وعدے ہیں۔ تو پچھتاوے سے ہم کس طرح استغفار کے ذریعے سارے گناہ اللہ پاک معاف کرتے ہیں، سارے مسائل اللہ رب حل فرماتے ہیں، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس سارے ڈپریشن کا حل جو ہے ایک قرآن میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نفس المطمئنہ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہوگا، تو پھر ہم مینٹلی ساری چیزوں کے لیے کیا ہوں گے؟ تیار ہوں گے۔ ایک جگہ پہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کو آزماؤں گا، کن چیزوں سے؟ اس سارے مصائب کی وجہ سے، مگر آخر میں کیا ہے؟ آخر میں یہ ہے کہ کیا کروں گا میں؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو تقوی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ زندگی میں، دنیا میں بھی اللہ پاک پھر کیا کریں گے؟ 2 چند دیں گے، مصائب کے بعد خوشیاں آئیں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ خوشیاں ہوں گے۔ تو یہ ساری سلوشنز ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ وی مسٹ بی مینٹلی پریپیئر۔ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے خدا نخواستہ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ پاک سمیع بصیر ذات ہیں، یہ ہم پہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک تنبیہ کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم پہ مشکلات، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں لاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو جب تک ہمارا ذہن ہوگا قرآن کی طرف، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی پچھتاوے سے بچنے کے لیے۔ آئی ہوپ اٹ ول بی بینیفیشل فار دا کمیونٹی۔ اس طرح ہم اور بھی ویڈیو بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔